آفیشلی میری ذمہ داری ہے آپ سب کو ویلکم کرنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے احسن طریقے سے ہمارا جو پکھیان ہے میکائل، اس نے آپ سب کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ویلکم کیا ہے. اس کے لیے اپریسیشن ہونی چاہیے. آنریبل ڈاکٹر انیلا فرحت اینڈ گیسٹ آف آنر ڈاکٹر خوشبخت مزمل، ٹوڈیز گیسٹ آف آنر. میں آپ کو اپنی طرف سے، کالج کی انتظامیہ کی طرف سے اور ان ننھے منھے پکھنینس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنی خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے میڈم آپ کو یہاں وزٹ کر کے، یقین جانے اتنی ہی خوشی ہمیں ہو رہی ہے آپ کو یہاں پہ ہوسٹ کر کے. ہمیں اندازہ ہے کہ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر اور ایک فیمیل ڈاکٹر اپنی مصروفیات میں سے کس طرح وقت نکال کے یہاں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ دس سوسائٹی اور ٹورڈ دس اسکول. تھینک یو ویری مچ میڈم. پیرنٹس کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ آپ نے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وقت نکالا اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دیئر گروتھ اور ان کی بہتر نشو و نما میں اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں آج کا جو ایونٹ ہے یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا ان تمام بچوں کے لیے جو اپنی زندگی کے کسی پہلے آفیشیل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. میں رات کو کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے ان ٹولرز کے حوالے سے پوری دنیا میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک وہ ایکٹیویٹی ہے کہ جس سے بچہ اس کی پوری باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہے، اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی نشوونما کا یہ پہلا اہم ایونٹ ہوتا ہے جو کرالنگ بچہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی سر کی موومنٹ، اس کے جبڑے کی موومنٹ، اس کی پوری نیز کی موومنٹ، اس کی ساری باڈی کی جو موومنٹ ہے اس سے اس کی گروتھ میں افیکٹولی اضافہ ہوتا ہے. اور پھر ایک جو کمپٹیشن آ جائے اس میں جس طرح بچہ پارٹیسپیٹ کرے گا یہ اس کے زندگی کی ساری عمر اس کے ساتھ رہے گا. دیکھیے آج صبح میں جیو ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، اس بچی کا نام بھی میں نے یہاں پہ نوٹ کیا، مہنور چیمہ. یہ ایک بچی ہے جس نے GCSE کے ایگزام میں جو او لیول اور پاکستانی میٹرک کے برابر ایگزام ہے اس میں اس بچی نے 34 A گریڈ حاصل کیے ہیں اور ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. اس کا ذکر یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں گے وہ جو ایک دن جیو کے ساتھ اس کا پروگرام ہے، ابھی نشر نہیں ہوا، اس کی جھلکیاں بتا رہے تھے. اب میڈم ڈاکٹر صاحبہ بتا سکیں گی یا تصدیق کر سکیں گی جو اس نے کلیم کیا ہے. اس بچی نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں نے 6 months کی ایج میں ABC ساری مجھے یاد ہو گئی تھی، اور جب میں 1 year پہ پہنچی تو میں نے یہ والا کام کر لیا تھا، اور جب میں 3 years پہ پہنچی تو میں نے جو پرائمری لیول کا جو کام ہے وہ سارا اچیو کر لیا تھا. تو اس ملک میں انگلینڈ میں جو کم ایج اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کس ایج میں جا کے کون سی گریڈنگ کر سکتے ہیں. لائک ان پاکستان if a student qualify for grade 9 he must attain the age of 13 years. تو پاکستان میں 13 year ایک لمٹ ہے، وہاں ایج نہیں ہے. تو بتانا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں آج جس کمپٹیشن سے آغاز کر رہے ہیں یہ لازمی دوسرے بچوں سے نمایاں ہوں گے ساری زندگی میں. تو شروع سے ہی کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، شروع سے ہی ایکٹیو ہیں، شروع سے ہی ان کو ایکسپوجر مل رہا ہے، تو یقیناً یہ آگے چل کے بہت ہی اچھے اور شاندار بچوں میں شمار ہوں گے. ایک مختصر سی بات، کیونکہ ایونٹ تھوڑا سا لینتھی ہے اور بچوں کو سنبھالنا مجھے اندازہ ہے، میں مدرس سے خاص کر کے اور چند جو فادر یہاں بیٹھے ہیں ان سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیرنٹنگ ہے اس کو آپ فار گرانٹیڈ نہ لیں. یہ اللہ کا بہت بڑا آپ پہ انعام ہے. ہر ایک کو یہ نعمت بھی عطا نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ اس کو لیں کہ جس طرح بچہ پروان چڑھا اس طرح چڑھے گا. آپ لوگوں نے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے، ڈے بائی ڈے، ویک بائی ویک، منتھ بائی منتھ، اسٹیج بائی اسٹیج. تو تب آپ کا بچہ ایک اچھا بچہ اور اس پورے معاشرے میں ایک نمایاں کردار نبھانے کے قابل ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں ہزارہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں بھی ہوں، اس کا ممبر ہوں، میرا یہ ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک نیا آئیڈیا ہو، نیا خیال ہو اور آپ اس کے ہم خیال نہ بھی ہوں، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کم از کم گریجویشن لیول کے جو 8 سیمسٹرز ہیں اور ہر سیمسٹر میں 6 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں نارملی، کچھ سبجیکٹ کامن ہوتے ہیں میڈیکل میں بھی، انجینئرنگ میں بھی اور سارے ڈپارٹمنٹس میں. تو میری ایک ذاتی رائے ہے کہ
ایک سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ پیرنٹنگ کے متعلق بھی ہونا چاہیے کہ ایک فادر کو کیا رول پیرنٹنگ کے طور پہ فلفل کرنا ہے, ایک مدر کو کیا رول پیرنٹ کے طور پہ فلفل کرنا ہے. اور یہ بلیسنگ ہے اپان اس فرام آر گاڈ کہ ہمیں انہوں نے ایک مسلمان ملک میں پیدا کیا. دیکھیں میرا 2 دن پہلے ایک کزن آیا امریکہ سے, اور وہاں نیو یارک اسٹیٹ میں وہ قیام پذیر ہے بہت عرصے سے. وہ جب پاکستان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی سارے معاملات کو آپ چھوڑ دیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ میں سنگل پیرنٹنگ ہے. والد کا نہیں پتہ کون ہے, والدہ کا نہیں پتہ کون ہے, جس کے پاس بچہ ہے وہ اس کو سنبھال رہا ہے. تو وہاں پہ زیادہ تر سنگل پیرنٹنگ ہے, 10-20% جو ہے وہ آفیشیل میرجز ہیں وہاں. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک مسلمان گھرانے میں اور ایک مسلمان ملک میں اللہ نے پیدا کیا. اور میں ہمیشہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے, آج مجھے پھر ایک موقع مل گیا ہے, میں آپ کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بنے. آج کل ایک 5th جنریشن وار جو پوری دنیا میں ہے, بالخصوص مسلمانوں پہ ہے اور بالخصوص پاکستان پہ ہے. یہ واحد ایٹمی طاقت ہے پوری دنیا میں, مسلم واحد ایٹمی طاقت ہے. یہاں کیا ہے 5th جنریشن وار کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان کے حالات خراب ہیں, معاشی حالات خراب ہیں, سیاسی حالات خراب ہیں, اقتصادی حالات خراب ہیں. یہ ہے 5th جنریشن وار کہ ہماری نوجوان نسل کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے بچوں کو ذہنی طور پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اب وار جو ہے وہ ویپنس کے ذریعے نہیں لڑی جاتی ہے. اب وار بارڈرز پہ نہیں ہو رہی ہیں, اب وار اس میڈیا پہ ہو رہی ہے. تو خدا را سپورٹ کریں پاکستان کو, سپورٹ کریں اپنی جنریشن کو. برین ڈرین نہ ہونے دیں پاکستان سے. ہمارا یہاں پہ مستقبل ہے. اللہ کے فضل سے آج 27 سال سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں. اسکریچ سے, 0 لیول سے اللہ نے ہم سے ایک کامرس کالج شروع کرایا, اور آج اللہ کے فضل سے ایک پوری اسٹیٹ اللہ نے ہمارے حوالے کر دی ہے. میری 2nd جنریشن آ گئی ہے, میرے بیٹے سنبھال رہے ہیں, میری بچیاں تیار ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے. تو کیا میں اپنے بچوں کو انگلینڈ, امریکہ اور وہاں نہیں پڑھا سکتا تھا, وہاں نہیں سیٹل کر سکتا تھا؟ میں نے ان کو ریلیونٹ ایجوکیشن دی جو اس فیلڈ کے متعلق ہے, اور اللہ کے فضل سے وہ اب باغ بورڈ سنبھال رہے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اس لیے اٹھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اب یہ رول پلے کرنا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی نشو نما کرنی ہے, آپ نے اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اپنی فیملی کا کریں گے, اپنے محلے کا ترقی کے لیے کام کریں گے, محلے کی کریں گے, اپنے شہر کے لیے کریں گے, شہر کے لیے کریں گے, اپنے ملک کے لیے کردار ادا کریں گے. تو آج ایک ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیم آئی اسلام آباد, زی بیسٹ اور نسٹ اور اچھی یونیورسٹیز کی, سارے ہمارے ایکس پکرین تھے. ان کو کوئی ریسرچ ملا ہوا تھا کہ آپ نے کسی تھوڑے سے ایسے علاقے میں جہاں تعلیمی شعور کم ہے تو وہاں پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تو اس نے یہ ادارہ چنا. تو ہمارے بچے, مانسرا کے بچے, میں اپنے ادارے کے بچے کی بات نہیں کر رہا, ہمارے مانسرا کے بچے ہر جگہ پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے چاہے ڈاکٹرز ہیں, آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں, زی بیسٹ میں, جتنی یونیورسٹیوں میں نام لیں, جتنے اسکالرشپس ہیں اس میں ہمارے ہزارہ کے بچے ٹاپ سیٹس پہ ہوتے ہیں. بیرون ملک آپ جائیں, جتنے اچھے گریڈز میں آپ کے بچے کام کر رہے ہیں, یہ زرخیز خطہ ہے. آپ دیکھیں نا, آپ پشتو اسپیکر ہیں, سندھی اسپیکر ہیں, کوئی بھی اسپیکر ہے, آپ اپنی 2 باتیں کرتے ہیں پہچانے جاتے ہیں. ہم لوگ انگلش بولیں, ہم اردو بولیں, ہم ان کو بولیں, ہم لوگ نہیں پہچانے. زرخیز خطہ ہے, ہر زبان پہ آپ کو عبور ہے. یہ ابھی 23 مارچ کو 2 صدارتی ایوارڈ آپ کے مانسرا کے ادبی حلقوں کے بندوں کو ملے ہیں. تو ہر شعبے میں آپ کا بچہ پرفارم کر رہا ہے. آپ کے بچوں کی باری ہے, آپ نے ان کا ڈے بائی ڈے خیال رکھنا ہے, ان کی نشو و نما کا, ان کی خوراک کا. میں میڈم سے بھی ریکویسٹ کروں گا تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کریں گی, بائی دا اینڈ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح ان کی آپ نے گرومنگ میں اپنا رول پلے کرنا ہے. تو وش یو بیسٹ آف لک ٹو آل لٹل پکینس جو ہیں ان کو بھی, اور جو ہمارے یہ ٹوڈلرز یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی, ان کی مدرس کو اسپیشلی, سب کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ویلکم بھی کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.